أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. صدق اللہ العظیم. سورہ سبا کا آخری رکوع ہے. آیت نمبر 50 سے 54 تک تلاوت ہوئی اور اسی پر یہ سورت ختم بھی ہوئی. دعوت و تبلیغ کا اسلوب یہ ہے کہ سامنے والے کو مخاطب کر کے یوں نہیں کہا جاتا کہ تو ایسا کر، اور دیکھا تو نے ایسا نہیں کیا تو ایسا ہوگا. تو یہ اسلوب نہیں ہے، بلکہ اپنے پہ رکھ کے بات کی جاتی ہے. جیسے سورہ یاسین کے اندر جو نبیوں کا مددگار آیا، بالکل آخری آیت سورہ یاسین کی، اور لوگوں کو ترغیب دینے لگا کہ اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون. اے میری قوم کے لوگوں، ان پیغمبروں کی بات مانو جو تم سے کچھ مانگتے نہیں ہیں اور ہدایت پر ہیں وہ پیغمبر. اب یہ تو خود مسلمان تھا، یہ آدمی حبیب نام تھا اس کا. تو 23ویں پارے کی بالکل پہلی آیت آپ سنیں گے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس شخص نے کہا، اس مسلمان نے کہا کہ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، کہ مجھے کیا ہوا کہ میں اللہ کی عبادت نہ کروں، حالانکہ وہ تو عبادت کر رہے ہیں. حالانکہ کہنا کیا چاہیے تھا، وَمَا لَكُمْ لَا تَعْبُدُونَ، تمہیں کیا ہوا تم خدا کی عبادت نہیں کرتے. کافر تو وہ تھے، یہ تو مسلمان تھا. ان کو کہنا یوں چاہیے تھا کہ تمہیں چاہیے تم خدا کی عبادت کرو. تو کیا کہا، وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي، مجھے کیا ہوا کہ میں خدا کی عبادت نہیں کروں، اور اللہ نے مجھے پیدا کیا اور مجھے اللہ کے پاس جانا ہے. تو اس طرح یہ دعوت و تبلیغ کے اندر مخاطب، یعنی ہمارے نبی بھی ایسے ہی کرتے تھے، اور سامنے والے کی کڑوی باتوں پہ غصہ نہیں ہوتے تھے. حضرت نوح علیہ السلام کو 8ویں پارے میں جو سامنے والوں کا سامنا ہے، تو انہوں نے کیا کہا کہ اے نوح، آپ تو سیدھے سیدھے گمراہی میں ہیں. تو اس کا کیا جواب تھا، ہمارے معاشرے میں کہاں گمراہ ہوں، گمراہ تو تم ہو. لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے یہ نہیں کہا تم گمراہ ہو، بلکہ کیا کہا، لیس بی ضلالۃ، میں تو گمراہ نہیں ہوں، میں تو اللہ کی طرف سے ڈرانے والا ہوں. اسی کے بعد دوسرے رکوع میں 8ویں پارے میں حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی قوم نے کہا آپ تو بے وقوف ہیں، نعوذ باللہ، آپ تو بہت بے وقوف ہیں. تو اس کا جواب ہمارے معاشرے کے حساب سے یہ تھا کہ بے وقوف تو آپ ہیں، بلکہ آپ بھی نہیں ہیں، تم بے وقوف ہو. تو حضرت نے کہا نہیں، لیس بی صفاحۃ ولکنی رسول من رب العالمین، میں بے وقوف نہیں ہوں، میں تو رب العالمین کا پیغمبر ہوں. یہ میں نے پورے قرآن میں ہے، یہ میں نے 1-2 مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کی. یہاں پر ہمارے رب فرما رہے ہیں کہ اے پیغمبر، آپ یہ کہہ دیجئے کہ دلائل آ چکے ہیں اور بالکل سب چیزیں وضاحت والی ہیں. اگر میں اس قرآن کو چھوڑ کر کے گمراہی اختیار کرتا ہوں تو یہ اس کا وبال مجھ پہ پڑے گا. حالانکہ الفاظ کیا ہونے چاہیے، اے خدا کے بندو، جب تمہیں ہم نے سارے دلائل دے دیے، تم اگر پھر بھی اس قرآن کو چھوڑو گے تو اس کا وبال تم پہ پڑے گا. یہ الفاظ یوں ہونے چاہیے. لیکن دعوت و تبلیغ کا اسلوب یہ ہے کہ آدمی سامنے والے کی رعایت کرتے ہوئے بات کرے تاکہ اس کو سوچنے کا موقع ملے. اور اگر آپ سامنے والی کی رعایت کر کے بات نہیں کریں گے
تو اس کو سوچنے کا موقع نہیں ملے گا، وہ آپ کا مخالف ہو جائے گا، اور پھر اس کے جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے وہ پھر آپ کے خلاف استعمال ہوگی، اس کو اپنے لیے پھر سوچنے کا موقع نہیں ملے گا۔ تو یہاں یہ فرما رہے ہیں اس پہلی آیت میں کہ اگر اس قرآن و حدیث جو آسمانی باتیں ہیں، اگر میں ان آسمانی باتوں کو چھوڑ کر کے گمراہی کا راستہ اختیار کروں تو اس کا وبال مجھ پہ پڑے گا، اور اگر میں ان آسمانی باتوں کو لے لیتا ہوں اور اس کی پیروی کرتا ہوں اور عمل کرتا ہوں تو اس آسمانی باتوں کا فائدہ بھی مجھے ہوگا۔ اور تو یہاں یوں انداز اختیار کیا کہ اور میرا رب سننے والا ہے اور قریب ہے، لہٰذا اگر ان کی باتیں آسمانی باتیں مان لو گے تو وہ تمہاری دعاؤں کو سنے گا بھی، اور وہ ایسا نہیں ہے کہ بالکل بیگانہ ہے، دور ہے اور اس کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے، وہ تو بالکل قریب ہے اور دعاؤں کو سننے والا ہے اور دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ تو یہ تو ایک بات ہو گئی اس آیت کی، آیت نمبر 50 کی۔ آخری آیتوں میں قیامت کا مضمون ہے، اس قیامت کے مضمون کا مختصر خلاصہ یہ ہے 4 آیتوں کا کہ اے مخاطب تو کل قیامت کے دن دیکھے گا کہ اس قیامت کے دن میں گھبراہٹ کے ساتھ لوگ پھریں گے اور وہاں بچنے کی جگہ نہیں ہوگی، کوئی بچ کر کے بھاگ نہیں سکے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ جی گھبراہٹ آ گئی، دنیا میں کوئی آدمی کسی کیس میں پھنس جاتا ہے تو چھپ جاتا ہے، دنیا کے اندر لوگ اس کے طرفدار بن جاتے ہیں، غلط آدمی کے بھی بہت سارے لوگ طرفدار بن جاتے ہیں اور اس کو کہیں نہ کہیں پناہ دے کر کے اس کو لے لیتے ہیں۔ ہمارے رب فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کی گھبراہٹ میں پناہ نہیں ملے گی، وہ کوئی چھوٹ کے بھاگ نہیں سکے گا، اور کیا ہوگا، بالکل قریب سے ہی یہ پکڑ لیے جائیں گے۔ قریب سے کیا مطلب؟ ایک ہی میدان ہوگا جس میں اولین آخرین جمع ہوں گے، ایسا نہیں ہوگا کہ پکڑنے کے لیے کہیں دور جانا پڑے، بلکہ فوراً ہی پکڑ میں آ جائیں گے۔ اور ایسے موقع پر جب یہ سارا منظر آنکھوں کے سامنے ہوگا کہ اب تو پھنس گئے، اور آخرت بھی یقینی، جنت بھی سچ ہے، دوزخ بھی سچ ہے، حساب کتاب ہوگا، ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں، تو کیا کہیں گے؟ آمنا بھی، ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ جیسے سورہ سجدہ میں 21ویں پارے میں آپ پڑھتے ہیں اللہ کے فضل سے کہ اس کے اندر دوسرے رکوع میں اللہ پاک فرماتے ہیں کل قیامت کے دن یہ کافر لوگ کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اللہ ہم نے سچ دیکھ لیا، سن لیا، آنکھوں کے سامنے چیزیں آ گئی، بس آپ ہمیں واپس بھیج دیں، اور بس ہمیں یقین آ گیا۔ تو اس موقع پر کہیں گے کہ ہم تو ایمان لا چکے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ۔ تناوش کس کو کہتے ہیں؟ تناوش کہتے ہیں سامنے چیز پڑی ہوئی یوں اٹھا لینا، ہاتھ سے کسی چیز کو اٹھا لینا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں ایمان کی جگہ تو دنیا تھی، یہ تو آخرت ہے، اب آخرت تو دور ہو گئی، دنیا تو دور ہو گئی، اب دنیا سے ایمان تو کیسے لوگے؟ لوگے تو وہ چیز جو تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے، دنیا تو دارالعمل تھا، وہ دور ہو گئی، اب کہاں، انا مانے کہاں لے سکتے ہو، کہاں اس دور والی جگہ سے تم ایمان لے سکتے ہو؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایمان کا تعلق تو غیب کے ساتھ تھا، یہ تو دیکھ لیا تم نے، آنکھوں سے دیکھنے کے بعد کسی چیز کو مان لینا اس کو ایمان نہیں کہتے۔ ہمارا تو امتحان ہی اسی پہ ہے کہ ہم بن دیکھے سب چیزوں کو مان رہے ہیں، اور ہم مطالبہ نہیں کر رہے کہ ہمیں دکھاؤ، ہم نہیں کر رہے مطالبہ، ہمیں اس بات کا پکا یقین ہے کہ یہ قرآن سچ ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتری ہوئی کتاب ہے، اور 100% بالکل اس میں ایک رتی برابر بھی شک نہیں ہے۔ ہم تو اسی میں جیتیں گے اور کافر اسی میں ہاریں گے، وہ کہیں گے لاؤ پہلے دکھاؤ پھر مانتے، ہم کہتے ہیں نہیں ہمیں مت دکھاؤ، ہمیں 100% اپنے نبی پہ بھروسہ ہے اور ہم اپنے دل سے اپنے نبی کو مانتے ہیں اس دنیا کے اندر۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں اب تو دنیا دور ہو گئی، ایمان کیسے لوگے؟ اچھا
پہلے تم نے اس قرآن کا انکار کیا، وہ دور دور کی مار رہے تھے۔ عربی ہمارے اردو میں بھی کہتے ہیں نا، جب کوئی آدمی ادھر ادھر کی جو ہے وہ بے حقیقت باتیں کر رہا ہو تو کہہ رہے یار مت مارو یار، دیکھو ادھر ادھر کی مار رہا ہے۔ تو عربی میں بھی ایسا ہی ہے، جو آدمی اندھیرے کے اندر بغیر تحقیق کے تیر چلاتا ہے اور نشانے کے بغیر مارتا ہے، اس کے لیے یہ جملے استعمال ہوتے ہیں۔ دیکھو کیسی دور دور کی مار رہا ہے، اور دیکھو بے تحقیقی باتیں کر رہا ہے۔ تو تم نے دنیا کے اندر قرآن کا انکار کیا اور دور دور کی مار رہے تھے تم، اور بغیر تحقیق کے تم قرآن پاک کا انکار کر رہے تھے، اور دور دور سے تم تیر چلا رہے تھے۔ آدمی تیر چلائے تو قریب میں ہو اور نشانے پہ مارے، اور تم تو دور دور سے ادھر ادھر کی مار رہے تھے اور قرآن پاک کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اور جس چیز کی ان کی چاہت ہوگی، یعنی اس وقت گھبراہٹ سے بچنے کے لیے ایمان کی چاہت ہوگی، تو ایمان کے بیچ میں کیا آ جائے گی؟ حائل آ جائے گا۔ جیسے ہمارے رب اس میں فرماتے ہیں سورہ حدید میں کہ جب یہ ایمان والے پل صراط کو یوں کراس کریں گے، جا رہے ہوں گے، تو یہ تو روشنی میں جا رہے ہوں گے، تو ہمارے رب فرماتے ہیں کہ یہ جو 2 نمبر لوگ ہیں، ان کے بیچ میں کیا آ جائے گی؟ دیوار آ جائے گی۔ تو اب جب دیوار آ جائے گی، یہ آواز دیں گے، او بھائی دنیا میں تو ہم تمہارے ساتھ تھے، ہمیں بھی ساتھ لے چلو۔ وہ کہیں گے نہیں، ہم آپ کو ساتھ نہیں لے جا سکتے، ہمارے پاس ایمان ہے، تمہارے پاس ایمان نہیں ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا بھائی ہمارے پاس یہاں کی انٹری کے لیے پرمٹ موجود ہے، اس جگہ میں انٹری ہوتی ہے تو کارڈ بنتا ہے، تو یہ کارڈ ہمارے پاس ہے۔ وہ کارڈ کیا ہے؟ ایمان کا کارڈ ہے۔ وہ کارڈ کیا ہے؟ انوار و برکات، آسمانی باتوں کی تصدیق کا کارڈ ہے، وہ تمہارے پاس نہیں ہے۔ لہٰذا اس وجہ سے تم ہمارے ساتھ نہیں جا سکتے، تو بیچ میں کیا ہو جائے گا؟ حائل ہو جائے گا۔ تو ان کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو ان کے ہم خیال لوگوں کے ساتھ ہوا۔ اشیاء شیعتن کی جمع ہے، کسی کا ہم خیال ہونا، کسی کا ہم خیال ہونا۔ جو ان کے ہم خیالوں کے ساتھ ہوا وہی ان کے ساتھ ہوگا۔ اور ان کے ہم خیالوں کے ساتھ کیوں ایسا ہوا؟ آسمانی باتوں میں شک کی وجہ سے ہوا۔ اصل یقین کی دولت ہے، ان کے پاس یقین تھا نہیں تو یہ پھنس گئے۔ ایمان والوں کے پاس یقین تھا تو وہ کیا ہو گئے؟ وہ جیت گئے، وہ آگے بڑھ گئے۔ اللہ ہمیں ان باتوں کا یقین نصیب فرمائے۔ ابھی تو اس وقت ہمارا مذاکرہ چل رہا ہے، ہم تو آپ سن رہے ہیں، میں بیان کر رہا ہوں، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا جو یہ مذاکرہ سچ ہو جائے گا۔ ہاں، آنکھ بند کرتے ہی اس چیزیں سچ سامنے آ جائیں گی، اور پھر کہ ہم نے تو فجر میں سنا تھا یہ باتیں تو سچ ہیں۔ اور الحمدللہ اللہ آپ کا شکر ہے، آپ نے ہمیں گمراہی سے بچایا۔ تو سچ چیزیں یہ آپ کی خدمت میں پیش ہوئی، اور اللہ ہمیں اس کا یقین نصیب فرمائے، اور اسی پر ہمیں موت بھی عطا فرمائے۔ ہاں، اس لیے کہ دنیا تو ویسے ہی فانی ہے، لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور ہم نے بھی چھوڑنا ہے ایک دن، ہم نے بھی چھوڑنا ہے ایک دن۔ تو یقین کے ساتھ چھوڑ جائے، شک کے ساتھ نہیں بلکہ یقین کے ساتھ ہو۔ تو یہ ان آیتوں کا خلاصہ تھا۔ ذرا اس کا ترجمہ سن لیجئے۔ آیت نمبر 50 کا مضمون الگ تھا، اور باقی 4 آیتوں کا مضمون کیا تھا؟ آخرت کا تھا، قیامت کا تھا، وہ الگ مضمون تھا۔ ہمارے رب فرماتے ہیں کہ اگر میں راستے سے بھٹکا ہوا ہوں تو میرے بھٹکنے کا نقصان مجھے کو ہوگا، اور اگر میں سیدھے راستے پہ چلوں تو یہ اس قرآن کی بدولت ہے جو میرا رب مجھ پہ نازل کر رہا ہے، اور وہ یقیناً سب کچھ سننے والا ہے اور ہر ایک کے قریب ہے۔ اور اے پیغمبر، کل قیامت کے دن آپ ایک عجیب حالت دیکھیں گے۔ اگر تم وہ منظر دیکھو جب یہ گھبرائے ہوئے پھریں گے اور بھاگ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ یہاں لفظ فلا فوتا کے معنی بھاگ نہیں سکیں گے، اور بارہا آپ نے پڑھا ہے قرآن پاک میں، آپ تلاوت کرتے ہیں ما لہم من محیص، اس کا بھی یہی ترجمہ ہے
کہ بھاگ نکلنے اور چھوٹ نکلنے کا ان کے پاس کسی قسم کا کوئی راستہ نہیں ہوگا، اور انہیں قریب ہی سے پکڑ لیا جائے گا، اور اس وقت یہ کہیں گے ہم قرآن پر ایمان لاتے ہیں، حالانکہ اتنی دور جگہ سے کیسی چیز ہاتھ آ سکتی ہے، تم تو آخرت میں پہنچ گئے، اور ایمان لانا کہاں کی جگہ تھی؟ وہ دنیا تھی۔ اور جب کہ انہوں نے پہلے اس کا انکار کیا اور دور دور سے اٹکل بچو تیر پھینکا کرتے تھے، جیسے میں نے اپنے محاورے کی مثال دی آپ کو، اس وقت یہ جس ایمان کی آرزو کریں گے اس کے اور ان کے درمیان ایک آڑ کر دی جائے گی۔ میں نے سورہ حدید کی آیت پڑھ کے اس آڑ کی وضاحت کی، جیسا کہ ان جیسے لوگوں اس سے پہلے پیدا ہوئے، ان کے ساتھ جو ہوا وہ انہی کے ساتھ بھی ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ سب ایسے شک میں پڑے ہوئے تھے جس نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔